میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیدا کرتا تو پھر میں اس دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں فرمایا ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل انسان بنایا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ انسان نہیں سوائے ایک کے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انسان کے لحاظ سے بھی آپ کو کامل بنایا، آپ کی شریعت کے لحاظ سے بھی آپ کو کامل بنایا، اور دنیا کی ہدایت کے لیے بھی آپ کی ہدایت کو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ میری قدرت ہے کہ اس کو میں کامل اور مکمل بنا دوں، اور مقصد پیدائش اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد جو ہے کسی بھی چیز کے بنانے کا بے فائدہ نہیں ہوتا، کسی چیز کو بنانا بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور پھر انسان کو بنایا اور ساری مخلوق کو اس کا تابع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آن وسلم سے اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار کیا کہ میں نے دنیا ہی اس لیے بنائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان دنیا میں پیدا کروں، اور پھر دنیا اس کو دیکھے، ان کی شریعت پہ عمل کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی سنت پہ عمل کرے، اور ایسا کامل اور مکمل انسان ہے جس کے پیچھے چل کے پھر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر سکتے ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر تمہارا اس دنیا میں آنا بھی بے فائدہ اور فضول ہے، پھر اس دنیا کا مقصد کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے اعلیٰ ترین معیار جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے اور آپ نے ہمیں بتائے۔ تو یہ جو مقصد ہے دنیا کی پیدائش کا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو، ان کی شریعت پہ عمل کرو، اور دیکھو میں نے کیسا کامل انسان بنا کے تمہارے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر دیا، تو تبھی تمہاری زندگی کامیاب ہے، نہیں تو تمہاری زندگی بے فائدہ ہے۔ اور یہ میں اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا اگر یہ میرا مقصد نہ ہوتا کہ انسان اپنے اعلیٰ معیار کو حاصل کرے۔ حضور، ہمارے بچے دو معاشروں کے درمیان پرورش پاتے ہیں، جہاں دن کا ایک بڑا حصہ مغربی ماحول یعنی اسکول کالجز میں گزار کر آتے ہیں اور باقی گھر پر۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات نوجوانی میں کچھ بچے آئیڈینٹی کی پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کس طرح بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ ان کمپلیکسز میں نہ پڑیں؟ جزاک اللہ۔ آپ کے بچے جاتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، بعض جگہ 6-7 سال کی عمر میں، تو 5 سال سے لے کے 7 سال تک کی عمر تک تو وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ ان کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں کوئی نہیں بس کھیلتے رہو۔ اس وقت ان کو چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں سکھایا کریں، ان کو دعائیں سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں۔ بعض ماں باپ ایسے ہیں جو قرآن شریف تو ختم کروا لیتے ہیں 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بچے کو، پھر کہتے ہیں آمین کروا دو، ہمارے بچے نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا، لیکن اس کو باقی دین کی باتیں نہیں سکھاتے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے قرآن ہم نے پڑھ لیا تو اس میں ہے کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے۔ بچہ تو نیکی کی باتیں سیکھتا ہے، اس لیے اسلام میں حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کو۔ اس وقت تو عقل نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس پہ اللہ کا اور رسول کا نام ڈالا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اب کہتی ہیں جی ہمارے اسکول میں بچے جاتے ہیں، وہاں سے متاثر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسکول میں جاتے ہیں، لیکن میں نے تو حساب لگایا ان مغربی ممالک میں سال کے 365 دنوں میں سے 180 سے 190 دن اسکول کے ہوتے ہیں اور 180 دن ان کے چھٹیاں کے ہوتے ہیں۔ اب آدھا سال جو ہے وہ بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کو کہتی ہیں اچھا سیر کرو، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ ماں اپنے اگر کہیں کام کر رہی ہے کوئی تو اپنے کاموں پہ چلی جاتی ہے، باپ اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہی اثر وہ جو 180 دن اسکول سے سیکھتے ہیں نا، وہ بقایا 180 دن
گھر میں بیٹھ کے گیمز کے اوپر پلے کرتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ پلے کرتے ہوئے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے، اور وہ پھر کوئی نیکی کی بات ان کو نہیں پڑ رہی ہوتی. تو اس میں بھی پلان ایسا بنائیں کہ بچوں کو وہ دن جو ہیں کم از کم 180 دن میں سے 90 دن ہی آپ ان کو دے دیں دین کی تعلیم سکھانے کے، تو 1/3 حصہ تو آ جائے گا نا کم از کم دین کی تعلیم سکھانے کا. ان کو بتائیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، اسلام کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور جو اسکول میں پڑھتے ہیں آج کل مثلاً جینڈر کی تعلیم دی جاتی ہے یا اور قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو ان کو بتائیں تم اسکول میں تو یہ باتیں سیکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہمارا سب کچھ پتہ تھا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ صحیح کس طرح رہ سکتے ہو. یہ جو باتیں ہیں یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ہم مانیں، اس سے تعلق پیدا کریں اور دین کو سیکھیں. تو ایک محنت ہے، جتنی محنت اسکول والے کرتے ہیں آزادیاں دینے کے لیے، اتنی محنت پھر گھر والے ماں اور باپ بھی کریں. ٹھیک ہے، ماں کا اصل کام تو بچوں کی تربیت کرنا ہے نا. اگر سنبھال لیں، اس کا مطلب اگلی نسل آپ نے سنبھال لی، سوائے اس کے کوئی ماں ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے اور پروفیشن میں جاتی ہے تو 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے واپس آتی ہے، تو پھر اپنے بچوں کو وقت بھی دے. جو دوسری مجبوری کی خاطر کوئی نوکری کر رہی ہے تو اور بات ہے، نہیں تو اس کو ایسی اسٹیج میں جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو تو اپنے نوکری کو قربانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح باپوں کو بھی ویکینڈ جو ہے بجائے ادھر ادھر گزارنے کے، کام سے واپس آتے ہیں تو اگر وقت ہے ان کے پاس تو 1-2 گھنٹے بچوں کے پاس بیٹھے دیں، مائیں بھی دیں. تو یہ جو دونوں کی ماں باپ کی مشترکہ کوشش ہوگی، اس سے بچے پھر اس ماحول میں سیکھنے کے باوجود بھی ان کے کانوں میں دین کی باتیں بھی پڑتی رہیں گی. ماں باپ کو دیکھیں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ عملی نمونہ بھی سامنے آ جائے گا. تو اگر بڑوں کا عملی نمونہ نہیں آئے گا تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اگر بچوں کو آپ نے اسکول میں کھلی چھٹی دے دی اور یہاں بھی اگر کھلی چھٹی دے دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہاں بعض جگہ قانون پاس ہو رہے ہیں، اسپین میں بھی ہو گیا کہ بچہ اگر 16 سال کی عمر میں جینڈر اپنا جو مرضی چاہے بدل سکتا ہے. تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، شراب پینے کی تم اجازت نہیں دیتے بغیر نگرانی کے 18 سال سے پہلے، اور اس بات پہ تم آزادی دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دجالی چال ہے، بہت خطرناک چال ہے، تاکہ دنیا کو دین سے دور کیا جائے اور دہریت کو قائم کیا جائے. یہ دہریت کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے، دجال کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے. عیسائیت کو لوگ بھول چکے ہیں، مذہب کو لوگ بھول چکے ہیں، ان کی طرف تو جاتا نہیں. ابھی تک جو اعداد و شمار آتے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس آتی ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ ابھی تک مذہب پہ عمل کرنے والے صرف مسلمان ہی زیادہ ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں تو ایک بندہ جو دہریہ تھا اس نے لکھا ہے کہ میں مذہب کے خلاف تو ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر مذہب کوئی ہے تو اسلام ہی ہے، کیونکہ عیسائیت تو اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھی ہے. تو اگر ہم بھی اسی رو میں بہہ گئے اور بچوں کو نہ سکھایا اور اپنے آپ کو صحیح نہ کیا اور اپنی خود تربیت نہ کی اور اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہ کیے، تو ہمارے بچے بھی اسی رو میں بہ جائیں گے، پھر اسلام کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے. تو یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک زندہ مذہب ہمارے پاس ہے، اس کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اور اس کی تعلیم جو ہے وہ ہر عقل کی بات ہمیں بتاتی ہے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا بھی سکھاتی ہے. تو پھر بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے. اس لیے یہ ساری چیزیں ماں باپ دونوں کو مل بیٹھ کے سوچنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے. اور میں وقتاً فوقتاً اس پہ بتاتا بھی رہتا ہوں مختلف وقتوں میں، اس کو سنا کریں، دیکھا کریں. پہلے خلفاء نے بتائی ہیں باتیں، ان کو بھی دیکھیں اور سنیں. تو یہ چیزیں جو غور سے سیکھنے والی ہوتی ہیں، ہر خطبے کو اگر غور سے سنیں اس میں سبق ہوتی ہیں باتیں. MTA کے بعد پروگرام آتے ہیں، اس میں بعض باتیں سبق آموز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھا کریں. اور پھر اصل چیز یہی ہے آپ کا اپنا عمل. خود عمل نہیں ہے تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ یہ صرف بہانہ ہے. جو اسکول میں رہتے ہیں 180 دن آپ کے پاس رہتے ہیں 365 دنوں میں سے. ٹھیک، چلو. حضور، میں بحیثیت وقف نو آپ کی سلطان نصیر کیسے بن سکتی ہوں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مشن ہے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایک ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا کو بتانا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری شریعت ہے آپ کی، ہیں قرآن کریم آخری کتاب ہے. اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو بھیجا، اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے آگے خلافت کا سلسلہ جاری ہوا. ٹھیک ہے، خلیفہ وقت جو ہے وہی کام کرتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو خلیفہ وقت اکیلا تو ساری دنیا میں جا کے نہیں کام کر سکتا، اس لیے دنیا میں جو پھیلے ہوئے احمدی ہیں وہ یہ کام کریں، ہاتھ بٹائیں خلیفہ وقت کا، اس کے مددگار بنیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنی عبادتوں کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو بڑھائیں، لیول بڑھائیں، معیار بڑھائیں، اور نمازیں اچھی طرح پڑھا کریں، 5 نمازیں، پھر نفل پڑھنے ہیں وہ بھی پڑھیں احمدی، اور پھر قرآن کریم کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں. ٹھیک، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی نیکیوں کو اختیار کریں اور برائیوں کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے منع کیا ہے، اور پھر یہ پیغام دنیا کو بھی پہنچائیں، تبلیغ بھی کریں. تو اس طرح آپ لوگ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بن جاتے ہیں. سلطان نصیر کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ قسم کے مددگار. ٹھیک ہے، تو مدد کرنے والے بن جاؤ. اگر عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی، جوان مرد بھی، عورتیں بھی کریں تو پھر دیکھو کس طرح جماعت احمدیہ کا پیغام، اسلام کا حقیقی پیغام دنیا میں پہنچتا ہے. تم لوگ ڈینمارک میں کوشش کرو، سویڈن والے سویڈن میں کوشش کریں، ناروے والے ناروے میں کوشش کریں، دوسرے ملکوں کے دنیا میں دوسرے ملکوں میں کوشش کریں، تو پھر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. حضور، آپ اپنے خطبات اور خطابات میں جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور یا اگر کبھی ہم اپنے اجلاسات میں بعض روحانی کمزوری یا برائی کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں تو اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، کوئی فیصلہ نہیں، اور ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اگر ایسے لوگوں کو علیحدگی میں بٹھا کر نصیحت کریں تب بھی انہیں اچھا نہیں لگتا. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ. بات یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہے اگر جنرل نصیحت کر رہا ہے، خطبہ دینے والا جنرل نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو ایک عمومی نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہے اس کے مطابق. اب چور کی داڑھی میں تنکا محاورہ ہے. اب ایک شخص میں اگر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ہی تم نے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ میرے اندر ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو یہ تو اس کی کم ظرفی ہے یا بیوقوفی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ نصیحت مجموعی طور پہ کی جا رہی ہے، اور اگر اس میں ہیں کمزوریاں تو اس سے تو سبق سیکھنا چاہیے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس طرح توجہ دلائی تاکہ میں صحیح احمدی مسلمان بن جاؤں. کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ خطبات جب دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تاریخی باتوں میں ہی بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم جائزہ لیتے ہیں اور پھر شرم آتی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش ہم کرتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں جو سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہیں اثر ہی جن پہ ہونا کسی بات کا، اور دوسروں پہ الزام انہوں نے دیتے رہنا، ان پہ جو مرضی آپ کہہ لیں ان پہ اثر ہی نہیں ہوگا. ان کے لیے پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے اور ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ حقیقی احمدی بن جائیں. اگر تقویٰ سے کام لیتے ہوئے نصیحت کرنے والا، تقریر کرنے والا، یا اگر مرد کوئی ہے یا امام ہے یا مربی ہے، خطبہ دینے والا خطبہ میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ پہلے تو دعا کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر رکھ دے کہ میں جو بھی کہوں اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ملے اور اس کو غور سے سن سکیں اور اس کا دل پہ اثر ہو. اور پھر بعد میں بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان باتوں کا اثر ڈالے اور ہم ایک نیک جماعت بن جائیں، وہ جماعت بن جائیں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے تھے. اب حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شمار جگہ پہ لکھا ہے، بعض اس زمانے میں بھی باتیں ہو جاتی تھیں، آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو
یہ کہنا یہ نصیحت ہے، اب نماز قرآن شریف کا حکم ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نصیحت کی تھی، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے پیدا ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا ہے. اب عبادت کی طرف توجہ دلاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اگر اتنا ہی ذاتی معاملہ ہے انسان کا نمازیں پڑھنا یا نہ پڑھنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو عشاء کی نماز پہ نہیں آتے ان کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں؟ یہ کوئی مقصد ہے نا. نہیں تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ تو ہر ایک کے لیے رحمت و شفقت ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو سزا دوں. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو نصیحت کرنا ضروری ہے، اور جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو بھی ذاتیات پہ نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ ان پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی سے اچھے تعلقات ہیں یا پھر اچھے تعلقات بنانے چاہیے عہدیداروں کو بھی، لجنہ کے عہدیداروں کو بھی اور مرد عہدیداروں کو بھی، پھر ان سے ذاتی تعلق پیدا کریں، پھر ان کے گھروں میں جا کے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے اس زمانے میں اس لیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دنیا میں بھی رائج کریں. اس کے لیے یہی ہے کہ جو کوشش ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. کسی پہ اچھا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے اس کی اگر نیت نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری نیت تو نیک ہے. اگر کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آتا ہے اس نصیحت کو سن کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اس کو بھی معاف فرمائے، اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے ان باتوں پہ. تو یہی ہم کر سکتے ہیں. باقی چھوٹے موٹے شکوے تو بعضوں کو ہوتے ہی ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے عہدیدار جو ہیں لجنہ کی، وہ بھی اپنے نیک نیتی سے نصیحت کریں، کام کریں، اور مرد بھی نیک نیتی سے نصیحت کریں اور کام کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کم از کم اگلی نسل تو بہتر ہو ہی جائے گی. اول تو آپ لوگ خود بھی ہو جائیں گے بہتر سارے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر عام روزمرہ کے کاموں میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے. دیکھا گیا ہے کہ اکثر مرد گھر پر اہل خانہ کی مدد نہیں کرتے. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. ابھی تک اتنی جو رہنمائی تقریروں میں کرتا رہتا ہوں، لجنہ کے جلسوں کی تقریروں میں بھی، اجتماعوں پہ بھی، وہ کافی نہیں ہوتی. جس مرد نے سننا ہی نہیں ہے اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو مرد اللہ کا حکم نہیں مانتا نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ رسول کا حکم نہیں مانتا، اس نے میری بات کیا ماننی ہے؟ ٹھیک ہے. میں تو ہمیشہ نصیحتیں کرتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ کے اس پہ چلنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چلو اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے. تو بہت سارے مرد ہیں کرتے ہیں مدد. ابھی میں نے کہا بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی کہ اپنے نمونے دونوں کو دکھانے ہوں گے. گھروں کے ماحول کو خوشگوار رکھیں گے تو نمونے قائم رہیں گے نا. اور وہ خوشگوار اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہے وہاں مرد کو پھر عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اگر نہیں بٹاتے تو وہ غلط کرتے ہیں. نصیحت کا جہاں تک سوال ہے، نصیحتیں تو بے شمار پہلے بھی کی جا چکی ہیں، ہوتی بھی رہتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. پر یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے مرد جو ہیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے. آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اپنے خامدوں کو. ٹھیک ہے. خود بھی دعا کریں اور حق ادا کریں. آپ کی شاید شرم آ جائے کسی کو، جب کوئی سوائے اس کے بہت ہی کوئی بے شرم ہو تو نہیں آئے گی، باقی تو آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے. حضور میرا سوال ہے کہ جو ہم کس طرح لجنہ مائلہ ڈنمارک کو 5 وقتہ نمازوں اور روزانہ تلاوت قرآن پاک اور خدمت دین و خدمت خلق کی طرف توجہ دلائیں کہ کامیابی کی شرح 100% ہو جائے. بات یہ ہے کہ 100% ہو جائے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے، پھر اس کو مینٹین کرنا پڑے گا نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. یہ تو انسان کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا تم نصیحت کرو اور نصیحت کرتے چلے جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا. ٹھیک ہے. سارے مسلمان یا صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک معیار کے تو نہیں تھے، ان کی کمزوریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کے معیار بہت بلند تھے ہمارے لحاظ سے. تو اور قرآن شریف نے جو حکم دے دیے وہ اس لیے دیے نا کہ کمزوریاں اور اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے.
تو ہمارا کام یہ ہے کہ نصیحت کرتے چلے جانا، کوشش کرتے چلے جانا، اور اس کو حاصل کرنے کی ٹارگٹ کو 100% کوشش کرنا، باقی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو 100% اگر شرح نہیں بھی ہے، کم از کم نمازیں پڑھنے والے تو 100% ہونے چاہیے، تو کم از کم معیار ہے نا مسلمان کا۔ پھر قرآن شریف پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو دنیا داری اصل میں زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم گھر آ کے کہتے ہیں جی ریلیکس کرنا ہے، تو 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، یا اور ٹی وی کے پروگرام دیکھیں گے، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فضول قسم کی باتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مرد بھی ہمارے گھر آ کے اگر وہ چاہیں تو آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کے بھی کام آئے گا، ان کی اولاد کے بھی کام آئے گا، اور ان کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے۔ اور جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا کہ گھر کے کام نہیں کرتے، ان کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی، کہ نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ تو لجنہ میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح لجنہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے گھر کے جو مرد ہیں ان کو توجہ دلاتے رہیں کہ نماز پڑھو، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تلاوت کی طرف توجہ دلائیں، اور ان کی توجہ دلانے سے ان کے جو بچوں میں، لڑکوں لڑکیوں میں بھی توجہ پیدا ہوگی۔ پھر بچے جو ہیں ان کی تربیت کا ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایک عمر تک، تو اس میں اگر ان کو عادت ڈال دیں تو کم از کم آئندہ نسل تو سنبھالی جائے گی نا، کہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، جماعت کا کام کرنے والے بھی ہوں گے، خدمت خلق کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس طرح توجہ دلائیں تو کم از کم اگلی نسلوں کو سنبھالیں۔ یہ شارٹ ٹرم پلان نہ کریں، ایک تو ایک شارٹ ٹرم پلان ہے نا، تھوڑے عرصے کا پلان، کہ ابھی اپنی جو موجودہ ہمارے پاس لجنہ ناصرات ہے وہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی اچھی تربیت کر کے ہم نے اگلی نسل کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ تو جو ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے کے پلان بھی بناتی ہیں۔ پھر یہ دیکھیں اگلی نسلوں کو ہم نے کس طرح تربیت کر کے دینا، تاکہ وہ بھی دین سے جڑی رہیں اور دین کا علم سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلسل کوشش ہے، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 100% اچیو کر لیا تو ہم بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کا کوئی نہیں وقت ملتا ایک مومن کو۔ مومن کی زندگی تو بس ہر وقت اسٹرگل ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور آپ رہنمائی فرمائیں کہ عائلی زندگی میں سسرال کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بہوؤں کے فرائض کس حد تک ہیں اور بہوؤں پر سسرال کی خدمت فرض ہے؟ ابھی پچھلے جمعے ہی میں نے کسی نے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا لڑکا لڑکی کو جب وہ بیاہ دیتے ہیں اپنے، تو پھر ماں باپ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو، ان کو اف نہ کہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں باپ بہوؤں پہ ظلم کرتے رہیں اور پھر بھی جو خامد ہے وہ بھی الٹا اپنی بیوی پہ ظلم کر دے، بجائے اس کے کہ ماں باپ کو سمجھانے کے۔ اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ کرنا ہے تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی کہو کہ آپ دعا کر لیں، لڑکا بھی دعا کر لے، لڑکی بھی دعا کر لے، اور کہتے ہیں کہ اگر رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کل کو مجھے دخل اندازیاں کر کے رشتہ توڑنے اور چھوڑنے پہ مجبور کریں۔ تو ایک تو پہلی چیز دعا ہے، اور اس کے لیے استخارہ بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ جو رشتہ ہے وہ اچھا ہو اور خیر والا رشتہ ہو۔ ٹھیک ہے، صرف محبت اور عشق کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہی آن رسول نے فرمایا کہ تم کسی کا حسن دیکھ کے، اس کی دولت دیکھ کے، اس کا خاندان دیکھ کے رشتہ نہ کرو صرف، بلکہ دین دیکھ کے رشتہ کرو۔ تو عورتوں اور مردوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ احساس اگر دلا دیں ماں باپ تربیت کے کر کے کہ دین کو دیکھ کے رشتہ کرنا ہے، تو ماں باپ کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور لڑکے لڑکی جو رشتہ کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ اپنے دین کو مقدم کرنے والے ہوں گے۔ کھڑے ہو کے عہد دہرا دینا ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے، تو یہ سے کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اصل تو چیز دے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے دین کو دنیا پہ مقدم کیا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں ہدایت یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی تلاش کریں اور لڑکی دیندار لڑکے کو تلاش کرے، بجائے ایک دنیاوی باتیں دیکھنے کے۔ ٹھیک ہے، پھر ماں باپ کو بھی جہالت نہیں دکھانی چاہیے، ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ بہو کو بھی آ کے بلا وجہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساسوں سے لڑائی یا نندوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے،
اور اول تو یہی ہے کہ سوائے اشد مجبوری کے کہ ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور کوئی اور بچہ ساتھ نہیں ہے تو پھر رہ لینا، اکٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کو اپنا گھر علیحدہ لینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں جی یہاں مہنگائی بڑی ہے، کرائے پہ مکان لینا بڑا مشکل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں۔ پھر جب رہتے ہیں تو پھر جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، برتن ایک قریب پڑے ہوں تو ایک برتن کو اٹھاؤ تو دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، ٹھک کی آواز آتی ہے، تو اس طرح ساس اور بہو کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور نند اور بھابھی کی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ پھر عقل استعمال کرنا چاہیے، صرف برتن بن کے نہ رہیں بلکہ اخلاق دکھائیں اور انسان بن کے بیہیو کرنا چاہیے ساروں کو۔ تو یہ تو تربیت کا اثر ہے، اس پہ تو آئلی مسائل اور ان کا حل میں نے جو مختلف تقریریں کی ہوئی ہیں اس پہ لجنہ نے کتاب کمپائل کر لی تھی، پھر اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ اپنی لجنہ کو پڑھنے کو دیں، اپنی ساسوں کو پڑھنے کو دیں۔ اردو میں جو ہے اول تو انگلش ساروں کو آتی ہے، نہیں آتی ہے ڈینش میں ترجمہ کریں۔ اب یہ ہر لجنہ پڑھے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری تو اتنی موٹی کتاب دے چکا ہوں آپ کو، آئلی مسائل اور ان کا حل، اس پر عمل کریں نا پھر، ٹھیک ہے نا؟